देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर के ख़ुसूसी प्रोग्राम सच्ची बात में। नाज़रीन, गुज़िश्ता 7 सालों से मुल्क शाम में खाना जंगी की वजह से लाखों अफराद तबाह हो गए और अभी भी मौजूदा सदी का बदतरीन डिक्टेटर और जुल्म की हदों को पार करने वाला बशार अल असद और उसके इत्तेहादी रूस की बमबारी से रोज़ाना बेगुनाह मर्द, मासूम बच्चे और पर्दा नशी ख़वातीन शहीद हो रही है। इससे पहले जुल्म बर्बरियत के इस मंजरनामे को आज से 1 साल कबल की सच्ची बात में शाम में बहता खून के उन्वान से तफसील के साथ बयान किया गया था। लेकिन नाज़रीन, आज आपका मेज़बान शाम की मौजूदा दर्दनाक व अलमनाक सूरत हाल में इदलिब और इस सिलसिले में तुर्की के जुर्अतमंदाना किरदार के ताल्लुक़ से नए हक़ाइक़ लेकर दोबारा सच्ची बात के साथ हाजिर हुआ है ताकि हम उम्मत के दर्द व दुख में उनके साथ शरीक हों। इससे पहले गुज़िश्ता 7 सालों के हालात पर नज़र दौड़ाई जाए तो इस तनाज़ुए का आगाज़ मार्च 2011 से हुआ, जब शामी डिक्टेटर बशार अल असद की जानिब से पुरअमन लोगों पर, मुज़ाहिरीन पर गोलियां बरसाई गई। जुलाई के महीने में कुछ मुज़ाहिरीन ने मुज़ाहमत शुरू कर दी और बशार की फ़ौज का खुद एक हिस्सा बशार के जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ और उनसे अलग होकर मुज़ाहिरीन की हिमायत का ऐलान कर दिया, जिसे FSA यानी फ्री सीरियन आर्मी कहा जाता है। और यूं शामी बाशिंदे बशार के खिलाफ एक ताकत बनकर उभरे। तकरीबन इसी दौरान शुमाल में मौजूद कुर्द कबाइल जो एक अरसे से खुद मुख्तारी की जद्दोजहद कर रहे थे, उन्होंने भी हथियार उठा लिए और बशार के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में बशार की फौज को हर जगह पसपाई होने लगी। ये वो दौर था जब बशार की इख्तिदार की कश्ती हिचकोले का रही थी और चंद महीनों की मेहमान बतलाई जा रही थी। लेकिन ऐन इस मौके पर ईरान ने फ़िरक़ावाराना बुनियाद पर बशार की हिमायत के लिए मुदाखलत कर दी और 2012 से रोज़ाना कई जहाज़ असलिया और फ़ौजियों के शाम में जाना शुरू हो गए, जिसके रिएक्शन में रद्द-ए-अमल में खलीजी अरब रियासतों ने FSA और दीगर मुज़ाहिरीन को तुर्की के रास्ते असलिया और रुपया भेजना शुरू कर दिया ताकि उस खित्ते में ईरान का असर व रसूख कम किया जा सके। 2013 में बशार ने आम शहरियों पर कीमियाई हमला भी कर दिया, जिसमें औरतों, बच्चों समेत हजारों की तादाद में लोग शहीद हो गए, उतने ही जख्मी और माजूर हो गए। और अब भी रोजाना की बुनियाद पर रूस के जंगी जहाज शामी मुसलमानों पर बेदरेग बमबारी कर रहा है। बशार रूस को इस बमबारी में मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। रूसी हमलों में अगर कहीं पूरे पूरे खानदान शहीद हो रहे तो कहीं बच्चे यतीम, औरतें बेवा हो रही है। बमबारी बाद के रिक़्क़त-आमेज़ मनाज़िर सोशल मीडिया पर जब देखे जाते हैं तो जिस्म का अंग अंग मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता, पूरा वजूद मुतासिर हो जाता है। आंखें अश्कबार, सीने तड़प उठते हैं, भयानक मनाजिर नजर आते हैं। कहीं बमबारियों की वजह से बच्चों के जिस्म छलनी हो चुके हैं, उनके आज़ा बिखरे पड़े हैं, तो कहीं मलबे से मासूम बच्चों को निकाला जाना तक मुश्किल मालूम हो रहा है। कहीं कुछ बच्चे अपनी शहीद माँ बाप या भाइयों के जनाजे के पास बेयारो मददगार खड़े चिल्लाते हुए रोते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं माँ अपने बेटे को गिरे हुए मकान के मलबे के नीचे देखकर चिल्ला रही होती है। और वो रिक़्क़त-आमेज़ मनाजिर होते हैं जिसको बयान करने से ज़बान क़ासिर, अल्फाज कोता है। नाज़रीन, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मज़ीद कुछ हक़ाइक़ के साथ हाज़िरी होगी। बेकसों बेबसों की भी रुदाद सुन, शाम वालों की यारब तू फरियाद सुन। बेकसों बेबसों की भी रुदाद सुन, शाम
شام والوں کی یا رب تو فریاد سن. چاروں جانب یہاں صرف مکار ہے، ہر طرف کفر کے دیکھو دربار ہے. عرش والے مدد سے جو بیزار ہے، پھر تو اسلام مٹنے کے آثار ہیں. ہم تو فرعونیوں کے شکنجے میں ہیں، تن بتقدیر ہے ان کے پنجے میں ہے. بے کسوں بے بسوں کی بھی روداد سن. شام والوں کی یا رب تو فریاد سن. دیکھ کر یا خدا میں تو حیران ہوں، کیا بتاؤں میں کتنا پریشان ہوں. مسخرے کا فقط ایک سامان ہوں، اپنی حالت پہ یا رب پشیمان ہوں. مدتوں سے زمانے میں مظلوم ہوں، ایک زمانے سے یا رب میں مغموم ہوں. بے کسوں بے بسوں کی بھی روداد سن. شام والوں کی یا رب تو فریاد سن. گود ماؤں کی ہے خالی خالی وہاں، عزتوں کی اڑائی گئی درجیاں. کوئی بھی تو نہیں ہے میرا پاسباں، حکمران عرب ہو گئے بے زباں. پھونک ڈالا گیا ہے نشیمن میرا، دیکھ ماتم کنا ہے یہ عالم تیرا. بے کسوں بے بسوں کی بھی روداد سن. شام والوں کی یا رب تو فریاد سن. ہو گئے میرے اپنے ہی اب اجنبی، بار لگتی ہے خود مجھ پہ یہ زندگی. کاش ہوتا یہاں معتصم ہی کوئی، پھر نہ ہوتی کوئی بہن سہمی ہوئی. دیکھ کر ظلم سب مجھ پہ خاموش ہے، حکمراں سب حکومت میں مدہوش ہے. بے کسوں بے بسوں کی بھی روداد سن. شام والوں کی یا رب تو فریاد سن. بے کسوں بے بسوں کی بھی روداد سن. شام والوں کی یا رب تو فریاد سن. ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر کی خصوصی پروگرام سچی بات میں. اگر فرانس میں 10-12 گستاخ رسول مارے جائیں تو پوری دنیا متحد ہو کر سوگ مناتی ہے، لیکن روزانہ شہید ہونے والے شام کے بچوں کا کوئی نام تک نہیں لیتا. آخر وجہ کیا ہے؟ امت کہاں سو رہی ہے؟ آخر آپ ہی بتائیں کہ ان بچوں کا قصور کیا ہے؟ کس جرم کی سزا میں مارے جا رہے ہیں؟ کیا صرف اس کی سزا یہ ہے؟ کیا صرف اس کی سزا ہے کہ انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا؟
ناظرین، غور کیا جائے تو اس چھوٹے سے ملک پر اہل باطل کے ممالک اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے عام مسلمانوں کو ختم کرنا جنگلی جانور سے بھی زیادہ آسان سمجھ رہے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال پر نظر دوڑائی جائے تو گزشتہ دنوں شام کے مغربی شمالی شہر ادلب کے مسئلے پر تہران میں روس، ترکی اور ایران کے صدور کی ملاقات ہوئی۔ اس اجلاس میں ادلب، جہاں 30 لاکھ سے زائد شہری محصور ہے، اس کی صورتحال پر غور کیا گیا کہ شام، روس اور ایران تینوں مل کر اس شہر پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور خبریں بھی موصول ہوئی کہ مذکورہ اجلاس سے چند گھنٹے قبل روس کے بمبار طیاروں نے وہاں بمباری کر کے میزائل بھی داغے تھے۔ ایران، روس یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ادلب پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن ترکی اس حملے کا سخت مخالف ہے۔ اقوام متحدہ کے مبصرین بھی حملے کی شدت سے مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر حملہ ہوا تو وہ لاکھوں محصورین جو پہلے ہی مختلف مسائل اور بھوک کے شکار ہیں بہت زیادہ متاثر ہوں گے، اور یہ انسانی تاریخ کا بدترین المیہ ہوگا۔ لیکن ان سبوں سے ہٹ کر ترکی شام میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے، تاکہ علاقائی کشیدگی ختم ہو سکے جو اس خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ترکی کا اصولی موقف یہ ہے، جسے سب نے تسلیم کیا تھا، کہ حکومت مخالف لوگوں کے ساتھ بات چیت کا راستہ کھلا رکھا جائے اور انہیں غیر مسلح کر کے محفوظ راستہ فراہم کیا جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ چونکہ اس وقت حکومت مخالف لوگ ادلب میں تمام لوگ اس وقت جمع ہیں، تو ان سے بات چیت کر کر ہتھیار لیے جائیں اور انہیں محفوظ کوریڈور فراہم کر دیا جائے، تاکہ ہزاروں جانوں کا نقصان نہ ہو اور ایک بڑا عالمیہ رونما ہونے سے روکا جا سکے، تاکہ عوام کی جانیں بھی محفوظ ہو اور پھر سے وہ صورتحال، وہ بدترین صورتحال شروع نہ ہو جس کو خود محترم رجب طیب اردوغان صاحب نے اپنی حکمت عملی سے چند مہینوں قبل روکا تھا۔ ناظرین، دوسری طرف عالمی منظرنامے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بھی دیکھتے چلیں تو عرب کا سب سے زیادہ تیل خرید کرنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے۔ دوسری طرف تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب محسوس ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی اس روایت پر آپ غور کریں تو سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں ہریالی اور سرسبزی جگہ جگہ نظر آ رہی ہے۔ ریگستان سبزہ زار ہو رہا ہے۔ اب تو وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا بھی شروع ہو چکا ہے۔ یوں نبوی پیشنگوئی اور نبی رحمت کے ارشادات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر احادیث پر ذرا غور کرے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ مشرق وسطی مڈل ایسٹ کے زوال کا آغاز ملک شام سے ہوگا، لیکن شاید عرب حکمراں یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی۔ لیکن وجہ جو کچھ بھی ہو، آپ نے فرمایا تھا جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گا۔ احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے، اور یہ بات خوب اچھی طرح ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران، امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ٹارگٹ دجال کے لیے اس کے آنے سے پہلے انتظامات مکمل کرنا ہے، جس کے لیے ایک طرف عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا اور دوسری طرف ملک شام پر یہودیوں کا قبضہ کرنا ہے، اور یہ ہو کر رہے گا حضرت مہدی سے پہلے۔ پھر اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے، کیا چیزیں پیش آئے گی، اس کا تذکرہ اس سے پہلے سچی بات کے خصوصی پروگرام میں کیا جا چکا ہے۔ تو ناظرین، جب ہم مشرق وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد
فرانس اور خود پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ تو آنے والا دور فتنوں کا دور ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین پر بکھر جاتے ہیں۔ لہذا اس سے پہلے اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر کرنا ہمارا دینی اور ملی فریضہ ہے، ورنہ ہم دوسروں پر تبصرہ کرتے کرتے یہ ہمارے گھروں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیں گی، اور اس وقت نہ ہم محفوظ رہ سکیں گے، نہ ہمارے بچے، نہ ہمارے گھر، نہ ہمارے محلے۔ اور قرآن کے الفاظ میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جو صرف ان لوگوں کو واقع نہیں ہوگا جو اس گناہ میں مبتلا ہوں گے کہ عملی تفسیر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ اس دن سے ہماری اور پوری ملت کی حفاظت فرمائے۔ چلتے چلتے ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کہنے والے نے کہا تھا کون جانے کون سمجھے شام کے لوگوں کا غم، کون جانے کون سمجھے شام کے لوگوں کا غم، بکھرے اعضاء سلخ لاشیں ہر طرف رنج و الم، کھلنے سے پہلے کلی ملبے تلے خاموش ہے، کھلنے سے پہلے کلی ملبے تلے خاموش ہے، پھٹنے لگتا ہے جگر جب دیکھتی ہے چشم نم۔ ناظرین اجازت دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔